اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا قصہ ہے وہ مقصد میں کامیابی کے بارے میں ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں تقریباً 30 سال حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت بابرکت میں رہا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا، اے حاتم علیہ رحمہ، تم اتنے دن ہمارے ساتھ رہے ہو، تم نے کیا سیکھا؟ میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہ کر جو اہم باتیں سیکھی تھیں وہ بیان کرنی شروع کر دیں۔ جب میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ میرے رزق کا مالک اللہ رب العزت ہے، میرے حصے کا رزق اسی کی ملکیت میں ہے، تو میں اللہ رب العزت کے علاوہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو میری ہر بات کو لکھتے ہیں، تو میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی کہ حق کے سوا کچھ نہ بولوں گا۔ پھر میں نے غور کیا کہ مخلوق کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے اور خالق عز و جل انسان کی باطنی کیفیت کو دیکھتا ہے، تو میں نے اپنے باطن کی اصلاح میں تگودو شروع کر دی اور لوگوں سے تنہائی اختیار کر لی۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ ملک الموت علیہ السلام ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور لے جائیں گے، تو میں نے اپنے آپ کو ان کی آمد سے پہلے ہی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تیار کر لیا، تاکہ ان کی آمد کے وقت میں کسی چیز کی طرف محتاج نہ ہوں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اے حاتم اصم، تمہاری کوشش بیکار نہ گئی بلکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لوگ 4 چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کا عمل ان کے دعوے کے بالکل خلاف ہے۔ لوگ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے غلام ہیں، مگر وہ عمل آزاد لوگوں کے والے کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہمارے رزق کا کفیل اللہ رب العزت ہے، لیکن وہ اس بات پر مطمئن نہیں ہوتے۔ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ آخرت کی زندگی دنیاوی زندگی سے بہتر ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا کا مال جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ موت برحق ہے، لیکن ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔